نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يرحم الله من لا يرحم الناس صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم۔ دنیا کے مذاہب میں یہی ایک مذہب ہے، دنیا کے مذاہب میں یہی ایک مذہب ہے، دیتا ہے جو انسان کو انسانیت کا شعور، احسان و عدل کا سبق ایسا پڑھایا، احسان و عدل کا سبق ایسا پڑھایا کہ ایسا سبق نہ دے سکا پھر زمانے کا مرور۔ سامعین ذی وقار، میری آج کی تقریر کا موضوع ہے اسلام انسانی حقوق کا ضامن۔ صرف آج ہی نہیں بلکہ 14.5 صدیاں قبل ہی سے اہل باطل کی طرف سے یہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ اسلام انسانی حقوق سے عاری ہے، لیکن تاریخ ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ اسلام نے تنہا انسانیت کو وہ حقوق فراہم کیے کہ جو رہتی دنیا تک انسانیت کو کوئی مذہب فراہم نہیں کر سکے گا۔ سامعین ذی وقار، آج دنیا میں شور بپا ہے کہ اسلام حقوق نسواں کا غاصب ہے، لیکن اسلام نے 176 آیات پر مشتمل سورہ نساء کے اندر عورتوں کو وہ حقوق فراہم کیے ہیں جو رہتی دنیا تک انہیں کوئی فراہم نہیں کر سکے گا۔ جامع ترمذی کی روایت، انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، دنیا کی ایک بے سہارا قوم کو سہارا فراہم کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت، آت الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، انسانیت کو مزدوروں کے حقوق سے آگاہ کرتی ہوئی نظر آتی ہے۔ جامع ترمذی کی روایت، اطعموہم مما تأکلون وکسوہم مما تلبسون، ایک غلام کو اور ایک آزاد کو برابر صف کے اندر لا کھڑا کرتی ہوئی نظر آتی ہے، اور من قتل معاہدا لم یرح رائحۃ الجنہ کی وعید انسانیت کو غیر مسلموں کے حقوق سکھلاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ آج اہل مغرب جس رنگ و نسل کی معاشرتی بیماری کا شکار ہیں، اسلام نے 14.5 صدیاں قبل لا اسودا علی احمرا ولا احمرا علی اسودا کہہ کر اس معاشرتی بیماری کو جڑ سے اکھیڑ پھینکا ہے۔ بات صرف اتنی نہیں بلکہ کتب علیکم القصاص کا اعلان کر کے اسلام انسانی جان کی حفاظت کی ضمانت کا اعلان کرتا ہے۔ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما کا اعلان کر کے اسلام انسانی مال کی حفاظت کی ضمانت کا اعلان کرتا ہے۔ سورہ نور میں حرمت زنا کا حکم نازل کر کے اسلام انسانی نسب کی حفاظت کی ضمانت کا اعلان کرتا ہے، اور انما الخمر والمیسر میں حرمت خمر کا حکم نازل کر کے اسلام انسانی عقل کی حفاظت کی ضمانت کا اعلان کرتا ہے۔ معلوم ہوا اسلام انسانی جان کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے، مال کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے، عقل کی حفاظت کی ضمانت دیتا ہے، اور نسب کی حفاظت کی بھی ضمانت دیتا ہے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے کہ جو اسلام کا دشمن ہے وہ حقوق نسواں کا بھی دشمن ہے، جو اسلام کا دشمن ہے وہ والدین کے حقوق کا بھی دشمن ہے، ذوی القربیٰ کے حقوق کا بھی دشمن ہے، غریبوں کے حقوق کا بھی دشمن ہے، یتیموں کے حقوق کا بھی دشمن ہے، مزدوروں کے حقوق کا بھی دشمن ہے۔ وہ معاشرے کے امن، معیشت انسانی اور بنیادی انسانی حقوق کا بھی دشمن ہے۔ اور اگر دنیا میں کوئی مذہب جو انسانی حقوق کا ضامن ہے تو وہ اسلام ہے۔ اسلام ہے،
اسلام ہے، سنوارا ہے میرے مذہب نے، ایسے گلشن ہستی سنوارا ہے میرے مذہب نے، ایسے گلشن ہستی کہ عالم یاد رکھے گا میرے مذہب کے احسان کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔